الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ شکر ہے، اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ اس خالق کا ہم سب پر سب سے بڑا فضل و احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرما کر ہم سب کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے جو کلمات طیبات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے، ان کلمات طیبات کے اندر خالق کائنات نے نشے کی ممانعت اور اس کے نقصانات اور اس کی لعنت کے متعلق ارشاد فرمائے۔ اللہ رب العزت کا یہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، پھر اس کا یہ ہم گناہ گاروں پر اس کا فضل اور احسان یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، تو جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، آپ پر ایمان لے آئے، تو اب ہم اپنی خواہشات کے مطابق اپنی زندگیاں بسر نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی زندگیاں بسر کریں گے تو ان قوانین اور ان قواعد کے مطابق جو خالق کائنات نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک ان کو پہنچایا۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خالق کائنات نے یہ اعلان فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ جیسے نبی نے زندگی گزاری، جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوانین اور قواعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، ان کے مطابق ایک مومن، ایک مسلمان کو اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ، اب انسان خواہ و سماجیات کا شعبہ ہو یا اقتصادیات کا شعبہ ہو، معاشیات کا میدان ہو یا اخلاقیات کا، ہر شعبے میں انسان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نور سے منور ہو کر اپنی زندگی کو بسر کر سکتا ہے۔ اسی لیے جو مومن اور مسلمان ہے، اس کے لیے کہا گیا کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اب ہم دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے، اس طرح کے نعرے تو ہم لگاتے ہیں، لیکن یہ صرف نعروں سے کام نہیں بنتا۔ جو کامل مومن ہے، ایمان والا ہے، اس کے لیے خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اتباع کے لیے ایک معیار مقرر فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں یہ اعلان فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ
व अशीरतुकुम कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम। क्या महबूब आप इनसे फरमा दीजिए, इन काना आबाउकुम, अगर हों तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम और तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम और तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम और तुम्हारा कबीला कुंबा, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा और वो तुम्हारे अमवाल जिनको तुम कमाते हो, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा और तुम्हारी तजारत का वो अमवाल वो माल जिसके नुकसान का तुम्हें खदशा रहता है, व मसाकिन तरदौनहा और तुम्हारे वो मकानात जिनको तुम बनाते हो उनमें रहते हो, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिल्लाह, ये तुम्हें ज्यादा महबूब हूँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल से, ये सारी चीजें जिनका पीछे जिक्र हुआ, और जिहाद फी सबीलिल्लाह से ज्यादा महबूब हूँ। फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, तो बस इंतजार करो अल्लाह के हुक्म का। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह फासिक कौम को हदायत अता नहीं फरमाता। इन आयात से ये वाज़ेह हो गया, ये जो आया करीमा मैंने आप हजरात के सामने इसका मुख्तसर सा तर्जुमा बयान किया कि वाज़ेह हो गया कि हमें तरीका वही अपनाना है जिसकी रहनुमाई कुरान ने की है। और कुरान ने यह कहा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का अगर हम जिस भी पहलू से मुताला करें तो अल्लाह की रजा की खातिर, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राजी करने के लिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी बसर फरमाई। और फिर अपनी उम्मत को भी यह हुक्म अता फरमाया कि जो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने जिस तरह अहकाम नाजिल फरमाए, जिस तरह मुझे जिंदगी बसर करने का हुक्म दिया, उम्मत को भी ये दर्स दिया, उम्मत के अंदर भी ये ऐलान फरमाया कि अल्लाह के बताए हुए अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करो। आज का जो उन्वान है वो नशे की लानत के मुताल्लिक कुरानी मजीद फुरकान हमीद की जो आयात मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की। नशा है क्या चीज? नशा जो है ये एक मर्ज है, नशा एक मर्ज है। जब किसी तवाना और तंदुरुस्त आदमी को लगता है तो उसको खोखला कर देता है। जब किसी काबिल शऊर और अक्लमंद को लगता है ये मर्ज तो उसकी अकल को खत्म कर देता है। जब ये किसी दौलतमंद को लगता है उसकी दौलत को तबाह और बर्बाद करके रख देता है। अलगरज नशा जो है ये हर मर्द और औरत जिसको भी ये मर्ज लग जाता है वो मर्द भी इस माशरे के अंदर जलील और ख्वार हो जाता है, वो औरत भी इस माशरे के अंदर जलील और ख्वार हो जाती है। और हमने अपनी आंखों के सामने ऐसे गबरू नौजवान देखे जिसको इस नशे की लात लगी तो फिर वो किसी चीज के काबिल न रहे। माशरे के अंदर भी बेसरो समानी के आलम में उन्होंने वक्त गुजारा। रोड और सड़क के किनारे पर बेयार और मददगार पड़े हुए हमने देखे। ये नशा ऐसा मर्ज है। दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो नशे को, नशा आवर चीजों की खरीद और फरोख्त भी की जाती है। नौजवान नस्ल को खराब करने के लिए हर एक दुश्मन अपने दुश्मन के बच्चों को, उनकी नस्लों को खराब करने की कोशिश करता है। मुसलमान जो हैं, अगियार जितने भी हैं, उनकी ये कोशिश है कि मुसलमानों की आने वाली जो नस्ल है उसको ऐसी सिमत लगा दिया जाए कि ना उन्हें अपनी फिक्र रहे, ना अपने दीन की फिक्र रहे, ना अपने अकायद की फिक्र रहे। दुनिया के अंदर ऐसे मुब्तला कर दिया जाए नशा आवर चीजों के जरिए से, उन्हें उनकी अक्लों को ऐसे माऊफ कर दिया जाए कि वो अक्लों के जरिए से सोच समझ कर कोई बात ना कर सके। इस्लाम को इस तरह भी दबाया जाए। नशे के मुताल्लिक हदीस भी मौजूद हैं, कुरानी आयात भी हैं। नशा एक तो सबसे बुनियादी चीज जो है वो शराब है। इसके अलावा अफयून हो गई और दीगर ड्रग वगैरह जितनी भी चीजें आती हैं इसके अंदर, वो सारी की सारी नशा अवर हैं। और कुरान मजीद फुरकान हमीद की रूह से ये सारी आराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपका ज़हूर हुआ तो अरब के अंदर शराब का आम रवाज था।
ہر گھر کے اندر ہر شخص شراب پیتا تھا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے، جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، مکہ سے مدینہ المنورہ کے اندر آپ نے ہجرت فرمائی، تو وہاں اس وقت بھی شراب لوگ پیتے تھے۔ صحابہ کرام میں سے جن نے کلمہ پڑھا تھا وہ بھی، کیونکہ نشے کی، شراب کی ممانعت نازل نہیں ہوئی تھی۔ جب شراب کی ممانعت نازل ہو گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کا اعلان قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعہ سے جب کیا، تو سب سے پہلی آیت جو نشے کے مذمت کے اندر آئی، شراب کی مذمت کے اندر آئی، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کے اندر، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں شراب کے متعلق اور جوئے کے متعلق۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے سوال کیا کہ یہ شراب جو ہے، یہ جوا جو ہے، اس کے متعلق آپ ارشاد فرمائیے۔ تو خالق کائنات نے جبرائیل امین کو بھیجا اور یہ آیات نازل ہوئی، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر، آپ سے یہ لوگ شراب کے متعلق، والمیسر، اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں۔ کل آپ فرما دیجئے، فیہما، اس میں، اسم کبیر، بڑا گناہ ہے۔ اسم گناہ کو کہتے ہیں کبیر، بڑا گناہ ہے۔ ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے اس میں نفع بھی ہے۔ واسمہما اکبر من نفعہما، جو گناہ ہے وہ نفع سے زیادہ ہے۔ یہ سب سے پہلے آیہ کریمہ جو شراب کے متعلق اور جوئے کے متعلق جب صحابہ کرام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو یہ آیہ کریمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد نماز کی عالم میں چند افراد نے شراب پی کر جب نماز پڑھی تو حروف آگے پیچھے ہوئے، تو یہ اعلان ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ جب نشے کے عالم میں ہو تو اس وقت نماز نہ پڑھا کرو۔ پھر اس کے بعد وہ آیات نازل ہوئی جو میں نے خطبہ کے اندر پڑھی۔ خطبہ کے اندر جو یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، ان کی طرف جانے سے پہلے میں اس آیہ کریمہ پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یسألونک عن الخمر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمر شراب کو کہتے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر وہ نشہ آور چیز، ہر وہ نشہ آور جو چیز ہے وہ شراب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آج کل لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ شراب کے علاوہ باقی جو نشے والی چیزیں وہ ساری حلال ہیں، کیونکہ قرآن میں شراب کا ذکر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی تشریح کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز شراب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز شراب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اب افیون آ گئی، ڈرگ وغیرہ آ گئی، دیگر جتنی بھی نشے کی قسمیں ہیں، آج تک جدید ٹیکنالوجی کے ذریعہ سے مختلف چیزوں کے اندر نشہ آور چیزیں ملا کر ان کو مختلف نام دے کر لوگ نشہ کرتے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس چیز کے متعلق اعلان فرما دیا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اب نشہ آور چیز حرام کیوں ہے؟ شراب اس لیے حرام ہے کہ یہ عقل پر غالب آتی ہے، عقل پر پردہ ڈالتی ہے، انسان کو شعور نہیں رہتا، اسے اچھے اور برے کی خبر نہیں رہتی۔ بعض کہتے ہیں جی ہماری عقل تو نہیں جاتی، ہم شراب پیتے ہیں، ہم بالکل درست ہوتے ہیں، ہمیں پہچان ہوتی ہے ہر چیز کی، لیکن شراب ایسے ہی حرام ہے جیسے پیشاب حرام ہے۔ کیونکہ فقہ کی کتابوں کے اندر جب ہم مسائل پڑھتے ہیں، شراب اور پیشاب کا ایک ہی مسئلہ ہے۔ شراب کا ایک قطرہ اگر کنویں کے اندر گر جائے تو پورا کنواں ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پیشاب کا ایک قطرہ اگر کنویں کے اندر گر جائے تو پورا کنواں، پانی جو ہے اس کا ناپاک ہو جاتا ہے، اس کا پینا حرام ہو جاتا ہے، اس کو پاک کرنا پڑتا ہے۔ شراب اور پیشاب یہ تقریباً برابر ہی ہیں، کیونکہ اس کی حرمت قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے۔ اور یہ جو آیہ کریمہ یسألونک عن الخمر، آپ سے سوال کرتے ہیں خمر کے متعلق، والمیسر، اور جوئے کے متعلق، یہ نیا جب احکام نازل ہو رہے تھے شراب کے متعلق، اس وقت فرمایا کہ اس میں نفع بھی ہے لیکن اس میں نقصان زیادہ ہے۔ نفع کیا تھا؟
نفع یہ تھا کہ جو خرید و فروخت کرتے تھے تجارت کے طور پر اس سے مال کماتے تھے۔ نقصان کیا تھا؟ نقصان یہ ہے کہ عقل پر جب پردہ پڑتا ہے، آپ ایسے گھروں کے اندر نظر دوڑائیں جہاں کوئی شرابی رہتا ہے، اس کی بیوی کا جینا بھی حرام ہوتا ہے، اس کے بچوں کا جینا بھی حرام ہوتا ہے، رشتہ داروں کا جینا بھی اس نے حرام کیا ہوتا ہے۔ اگر شراب فائدہ مند چیز ہوتی تو اسلام کے اندر اسے کبھی حرام قرار نہ دیا جاتا۔ اور کوئی بھی نشہ آور جو چیز ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی صحت خراب ہے، ڈاکٹر نے بتائی ہے، تو حرام چیز کے ذریعے سے شفا حاصل نہیں ہو سکتی، اگرچہ آپ کی کتنی بھی صحت خراب نہ ہو۔ حرام کے اندر اللہ نے شفا رکھی نہیں ہے۔ تو یہ جو نشہ، اس میں فرمایا گیا کہ شراب، حمر والمیسر۔ اب جوئے میں نفع کیا ہے جی؟ بغیر محنت کے جوا لگایا، اور جوا لگا کر اس کے روپے قلیل سے وقت میں اس کے پاس بے شمار روپیہ جمع ہو جاتے۔ اور ہمارے ہاں یہ اکثر میچ کھیلتے، کرکٹ کھیلتے ہوئے جوا لگا دیتے ہیں، ایک اوور میں اتنے سکور بنا لو تو میں 500 روپیہ تمہیں دوں گا، یہ بھی ایک جوا ہے۔ یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ انعام کے طور پر کوئی رقم رکھ کر اگر کوئی کرتا ہے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن شرط لگا کر جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی گیمیں کھیلی جاتی ہیں، کوئی بھی گیم ہو، کوئی بھی معاملہ ہو جس میں شرط لگائی جائے، وہ ساری کی ساری حرام ہیں، اور شریعت مطہرہ نے اس سے منع فرمایا۔ تو الغرض شراب کے اندر نفع یہ تھا کہ تجارت اس کے ذریعے کی جاتی تھی، فائدہ حاصل ہوتا تھا۔ جوئے کے اندر نفع یہ ہے کہ بندے کو ایک ہی دم، ایک ہی وقت میں، تھوڑے سے قلیل وقت میں مال مل جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کو حرام قرار دے دیا، اور اس میں فرمایا کہ وَإِسْمٌ أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، گناہ اس میں بڑا ہے کہ شراب پینے والا شراب پی کر جب اس کی عقل پر پردہ پڑے گا تو نماز بھی نہیں پڑھے گا، روزہ بھی نہیں رکھے گا، ماں بہن کی عزت کو بھی پامال کرے گا، اپنے بچوں، اپنی نسل کو بھی خراب کرے گا، معاشرے کے اندر بھی خرابی کا سبب بنے گا۔ یہ ساری چیزیں، فائدہ تو اس نے تھوڑا سا حاصل کیا، لیکن یہ سارے نقصانات اس کے سامنے۔ جوا کے ذریعے سے بھی ایک بندے کا شرط لگا کر تھوڑے سے قلیل وقت میں بہت سارا مال ضائع کر دیا، اس لیے ان چیزوں کو حرام قرار دیا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا جعفر طیار کے متعلق جبرائیل امین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ان کے اندر 4 خوبیاں ہیں۔ حضور نے پوچھا، اے جعفر تیرے اندر وہ 4 خوبیاں کون سی ہیں جس کی وجہ سے جبرائیل نے بھی تیری تعریف کی ہے؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ ایک خصلت تو یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، یعنی اسلام لانے سے پہلے، اس کے بعد کبھی بھی میں نے شراب نہیں پی۔ اس لیے نہیں پی کہ یہ عقل کو زائل کر دیتی ہے، عقل کو ختم کر دیتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری عقل کامل رہے۔ آپ نے نشائی کو دیکھا ہوگا، جو بھی نشہ کرنے والا ہے عقل اس کے اندر بہت ہی کم ہوتی ہے، آپ اس کو بات سمجھائیں گے وہ آگے سے جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے آپ نے نشائی دیکھے ہیں کہ پورے خاندانوں کو وہ تباہ کروا دیتے ہیں، ذرا سی بات پر جھگڑنا، مار پیٹ کرنا، ایسی باتیں کرنا۔ حضرت جعفر طیار فرماتے ہیں میں نے اس لیے اس شراب کو نہیں پیا۔ دوسری خصلت کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، میں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ پتھر کے بنے ہوئے ہیں، مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ تیسری آپ نے فرمایا میں نے کبھی زنا نہیں کیا، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے حیائی کا کام ہے۔ چوتھی آپ نے فرمائی کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے نہیں جھوٹ بولتا کہ جھوٹ جو ہے یہ انسان کے وقار کو، اس کی عزت کو، ان چیزوں کو پامال کر دیتا ہے۔ تو یہ جو نشہ ہے، جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ نشہ انسان کی عقل کو خراب کرتا ہے، اس لیے اس کے قریب بھی نہیں جاتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان مبارک ہے، آپ نے فرمایا اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے، پھر اس جگہ پر مینارہ بنا دیا جائے، یعنی کنویں کو بند کر کے اس کے اوپر کوئی چیز مینارہ ٹائپ بنا دی جائے، تو میں اس پر اذان نہیں کہوں گا، یعنی اس کو پھر بھی میں اس جگہ کو پلیت سمجھوں گا، اس پر کھڑے ہو کر اذان نہیں دوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر دریا میں شراب کا ایک قطرہ پڑ جائے، ایک قطرہ دریا کے اندر شراب کا گر جائے، پھر وہ دریا خشک ہو جائے، اس خشک ہونے کے بعد اس دریا کی جگہ پر گھاس اگائے، تو آپ فرماتے ہیں میں اس گھاس پر اپنے جانوروں کو چرانا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے نفرت
جو اہل ایمان ہیں، جو اہل اسلام ہیں، ان کی نشے کے ساتھ اور شراب کے ساتھ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے یہ ارشادات ہیں۔ آپ نے اس طرح کے امور کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی آیت تو وہ جس کے اندر فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم، پھر اس کے بعد لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس کے بعد جو احکام نازل ہوئے ان میں یہ آیہ کریمہ تھی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو بے شک شراب، والمیسر جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور پانسے رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک ہیں اور شیطانی عمل ہیں، فاجتنبوہ، ان سے بچو۔ یہ قرآنی احکام ہیں۔ شراب آپ میں نے پیچھے بتا دیا آپ کو، حدیث مبارکہ حضور کی پڑھ کر سنا دی کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اب جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں، نشہ وہ ساری کی ساری اس کے اندر آ جائیں گی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ رجس ہیں، ناپاک ہیں، پیشاب بھی ناپاک ہے، شراب بھی ناپاک ہے۔ تو فرمایا یہ ناپاک ہیں، یہ شیطانی عمل ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب یہ بعض لوگ شراب بھی پیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات و تحلیلات بھی کرتے ہیں، تسبیحیں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں جی شراب تو پیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ معاف فرما دے گا۔ یہاں دیکھیے اس آیہ کریمہ کا اسلوب دیکھیے، فرمایا یہ شراب اور جوا یہ حرام ہیں، اور پھر یہ آگے فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوہ، ان سے بچو۔ نماز بھی پڑھو لیکن پہلے حرام کاموں سے بچو، نماز پڑھو تب نماز قبول ہوگی۔ روزے رکھو، پہلے حرام کاموں سے بچو، روزہ رکھو گے تب قبول ہوگا۔ جو بھی عمل کرو گے فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، حرام کام سے بچ کر، ان سے اجتناب کر کے جب تم روزہ رکھو گے، نمازیں پڑھو گے، ذکر و اذکار کرو گے تو اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، بے شک شیطان ارادہ رکھتا ہے ان یوقع، کہ یہ کہ واقعہ کرے تم کو، تمہارے درمیان عداوت اور بغض کو، فی الخمر، شراب کے ذریعہ سے، والمیسر، اور جوئے کے ذریعہ سے، وَيَصُدُّوكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہارے سینوں کو اللہ کے ذکر سے روکے، تمہیں اللہ کے ذکر سے روکے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور صلاۃ سے روکے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تم کیوں باز نہیں آتے؟ اللہ رب العزت یہاں دھمکی دے رہا ہے کہ باز آ جاؤ ان چیزوں سے۔ شراب، جوا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اور پھر حدیث مبارکہ بھی موجود ہیں، ٹائم ہو چکا ہے، ایک حدیث مبارکہ مختصر وقت میں آپ کے سامنے بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر عشرۃ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی 10 قسم کے لوگوں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی وجہ سے لعنت فرمائی۔ کون کون سے ہیں جی؟ اس کے نچوڑنے والے پر، نچوڑانے والے پر، اس پر جس کے لیے نچوڑی گئی ہو، اور اس لے جانے والے پر، اس شخص پر جس کے لیے لے جائی جا رہی ہو، اس کے بیچنے والے پر، اس پر جو اسے خریدے، پلانے والے پر، اور اس شخص پر جو اس کو پلائے۔ اور یہاں تک کہ آپ نے 10 چیزوں کو گنوا دیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال من شرب الخمر لم تقبل له صلاۃ 40 صباحا، حضور نے فرمایا جو شراب پیتا ہے اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ جو شخص شراب پیتا ہے اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، بس اگر وہ توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، پھر اگر وہ دوبارہ شراب پیے تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے فرمایا اگر وہ توبہ کرے اللہ اس کی توبہ 3 مرتبہ یہ فرمایا، چوتھی مرتبہ یہ فرمایا کہ اس کے بعد چوتھی مرتبہ جو شراب پیتا ہے پھر اللہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا، اور اس کو قیامت کے دن دوزخیوں کی پیپ لائے گا۔ یعنی دوزخیوں کی جو پیپ ہے، شراب پینے والے کو، نشہ کرنے والے کو قیامت کے دن وہ دوزخیوں کی پیپ لائی جائے گی۔ اور پھر حضور کا یہ بھی ارشاد ہے
کہ سارے گناہوں کی جو اصل ہے وہ شراب ہے. تو اس لیے یہ ساری کی ساری، اس پر اور بھی کافی چیزیں ہیں، ٹائم بہت مناسب ہوتا ہے، اس میں اتنی گفتگو نہیں ہو سکتی. تو شراب جو ہے کوئی بھی نشہ ہے. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو دیکھیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے. اگر ایسے لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں جو شرابی ہیں، ڈرگی ہیں، دیگر قسم کے جو جرائم ہیں ان کے اندر مبتلا ہیں، اگر اپنی اولاد کو، اپنے اہل خانہ کو، کسی کو بھی ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا دیکھتے ہیں تو ان پر کنٹرول کریں. آج ہم سستی کرتے ہیں، نہیں جی 2 دن جاتا ہے بچہ جوان ہے، اس کو کیا روکیں گے. تو کل جب یہ بچہ شراب پینا شروع کرتا ہے، ڈرگ پینا شروع کرتا ہے، افیون کوکین وغیرہ کے اندر لگ جاتا ہے، تو پھر اس وقت ہم کہتے ہیں جی بچے نے ہمیں تباہ کر دیا، نسل ہماری تباہ ہو گئی. پہلے شروع سے اپنے بچوں کو کنٹرول کریں. اپنے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، آپ کی اور میری بھی، کہ ہم اپنی نسلوں کا، اپنے اہل علاقہ کا، اپنے ارد گرد میں رہنے والے لوگوں کو ان جو رجس من عمل الشیطان ہیں، یہ شیطانی عمل جو ہیں، ان سے دور رکھنے کی کوشش کریں. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر اس لات کے اندر پڑ جاتا ہے، شراب پینا شروع کر دیتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں، ہم اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، جی ہم نے اس کو چھوڑ دیا، خاندان سے اس کو لا تعلق کر دیا. لا تعلق نہ کریں، کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو واپس لے کر آئیں، اس کی اصلاح کریں. آپ اور میری اور سارے معاشرے کی ذمہ داری ہے. اگر ایسے جرائم اپنے ایریے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر جو ہو رہے ہیں تو ان کا ستباب کیا جائے تاکہ آنے والی نسلیں خراب نہ ہوں. اگر ایسے ہی نسلیں خراب ہوتی رہی تو آنے والی نسلوں میں بد عقیدہ لوگ پیدا ہوں گے. آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہمارے لیے جہنم اور جہنم کا ایندھن بننے کا سبب ہوں گی. اللہ رب العزت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ان بری خصلتوں سے ہمیں خود پاک رہ کر اپنے معاشرے کو پاک رکھنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے.